کہ حضرت عبد المطلب جب دنیا سے جا رہے تھے آپ نے جناب ابو طالب کو نبی پاک علیہ السلام کی کفالت کی وصیت کی، اور یہ وصیت اس لیے تھی کہ جناب ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی لگتے تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، ستیلی ماں کے بیٹے نہیں تھے، اس لیے ان کو وصیت کی گئی۔ جناب ابو طالب کا دور تھا، پھر قحط پڑ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جناب ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، پھر قحط پڑ گیا۔ اب لوگوں کو وہ پرانا واقعہ یاد تھا کہ بارش کیسے آئی تھی، تو لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر ان سے کہا کہ بارش کا کچھ بندوبست فرمائیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ رات آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا تو راوی کہتے ہیں جناب ابو طالب آئے اور آپ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، جو سامنے آیا تو ایسے لگا جیسے رات کے وقت سورج نکل آیا ہے، جیسے سورج آ گیا ہے۔ اور جناب ابو طالب نے ان کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور سارے سامنے بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ آپ دعا مانگیں بارش کی تاکہ بارش آ جائے۔ ابھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی تھی، آسمان کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا اس وقت آسمان پہ بالکل بھی بادل نہیں تھے، اتنی زور کی بارش آئی کہ سب حرم کعبہ میں بیٹھے بیٹھے بھیگنے لگ گئے، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے سارے بھیگ گئے، اتنی بارش آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی دعا بھی نہیں کی، صرف ایسے انگلی اٹھائی۔ جناب ابو طالب اتنے خوش ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں، اسی وقت کھڑے کھڑے ایک قصیدہ لکھ دیا۔ اور قصیدہ کیسا، 81 شعر ہیں اس کے، اور اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس کے اندر جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے کفیل ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کے چارہ ہیں جن کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی کفالت حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کی، حضرت آمینہ نے کی، حضرت عبد المطلب نے کفالت کی، پھر 8 سال سے آگے حضرت ابو طالب نے کفالت کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بچپن میں حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی کفالت کی ہے، پھر انہوں نے اپنے دادا کی کفالت کی ہے، پھر انہوں نے اپنے چچا کی کفالت کی ہے، اور صرف ان کی نہیں کی، پورے معاشرے کی ہے۔ کیسے، میں سمجھاتا ہوں۔ جب سرکار علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تھے، آپ کی بکریوں کو دودھ نہیں آتا تھا، آپ کی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام گئے تو اتنا دودھ آ گیا کہ سارے برتن بھر گئے۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں جب بارش نہیں آتی تھی، جو کام نہیں ہو سکتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے بارش آ جایا کرتی تھی۔ پھر کفیل کون ہوا؟ اصل کفیل تو میرے نبی پاک علیہ السلام ہوئے۔ پھر جناب ابو طالب کا زمانہ آیا، پھر بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ قحط کی وجہ سے مرنے لگے، سرکار علیہ السلام کی انگلی اٹھانے کی وجہ سے بارش آ گئی۔ بلکہ دوسری حدیث پاک میں میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ کہیں دور گئے ہوئے تھے، اور راستے کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر ہے، جناب ابو طالب کو پیاس لگ گئی، ہر طرف دیکھا پانی نہیں ملا، اور آ کر اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ بھتیجے مجھے کہیں سے پانی نہیں مل رہا، تو پانی کا بندوبست فرماؤ۔ میرے استاد صاحب جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا دنیا کہتی ہے جناب ابو طالب حضور کے کفیل ہیں، لیکن یہاں معاملہ دیکھو، جناب ابو طالب کو پانی نہیں ملا تو وہ حضور کے پاس آ گئے ہیں کہ میرے بھتیجے مجھے پانی نہیں مل رہا، آپ بندوبست فرما دیں، آپ بندوبست فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے، شاید یہ حدیث پاک آپ نے پہلے نہ سنی ہو، طبقات ابن سعد کے اندر ہے، جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے چچا کو بڑی سخت پیاس لگی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، ایڑی ماری نہیں، اشارہ کیا، اشارہ کرنے سے چشمہ نکل آیا۔ میرے آقا نے فرمایا لو چچا، چشمہ پھوٹ پڑا ہے، جتنا چاہے پانی پی لو۔ اور یہاں پر دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایڑی مارتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، سرکار ایڑی کا اشارہ کرتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے۔ اور آج ہم نے حضور علیہ السلام کے بچپن کے معجزات کا ذکر کیا ہے، تو دیکھیں سرکار علیہ السلام جب پتھر کو اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بول پڑتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پہ حرکت کرنے لگتا ہے، جب بادل کو اشارہ کرتے ہیں تو بادل آ جاتے ہیں، جب زمین کو اشارہ کرتے ہیں تو زمین بھی پانی باہر نکال دیتی ہے۔ ایسا بچپن میرے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے کا گزارا ہے۔ جن کے بچپن کا یہ حال ہو، ان کی جوانی کا حال کیا ہوگا۔
جن کی بچپن میں شانیں اتنی تھیں، تو جب اللہ نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آخری حدیث پاک سنا کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ پڑھا رہے تھے، یہ مدنی دور کا واقعہ ہے، بچپن کا واقعہ نہیں۔ مسجد نبی کے اندر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا مانگیں۔ سرکار علیہ السلام نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا بارش برسا۔ سرکار علیہ السلام ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی بارش برسی، حضور اسلام کی داڑھی پانی سے تر ہو گئی۔ اسی وقت بارش برسی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور اسلام اتنے خوش ہوئے، آپ فرمائے لگے کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو اس موقع کو دیکھ کر وہ بچپن کا موقع یاد کر کے خوش ہو جاتے۔ پھر آپ نے کہا ہے لوگوں تم میں سے کون ہے جس کو وہ قصیدہ یاد ہو جو جناب ابو طالب نے اس وقت میرا لکھا تھا؟ تو مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا حضور مجھے وہ قصیدہ آتا ہے۔ پھر حضرت علی نے وہ سارا قصیدہ پڑھ کر سنایا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان نبوت کے بعد مدنی دور کے اندر اپنے بچپن کے معجزات کا ذکر کیا ہے، اسی لیے آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر پورے جمعہ کے خطبہ میں کیا ہے۔ صرف یہی مقصد تھا آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی شانیں بیان کرنے کا، کہ جو بچپن میں اتنی شان والے ہوں پھر ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے بزرگی کا عالم کیا ہوگا، جب بچپن میں شانوں کا عالم یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو حضور اسلام کی محبت سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔